یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں پھر سے اٹیک کیا گیا ہے اور وہاں پہ بھی 4 پاک آرمی کے جو 4 جوان ہیں ان کی جانیں گئی ہیں. انڈیا کو یار یہ میرے پاس نیوز ہے, انڈیا کیوں سعد رضوی کو بلیم کرتا ہے بار بار کہ وہ بم چلا دے گا, وہ یہ کر دے گا, وہ یہ کر دے گا. ان کے وہ مین چینل, اگر مولانا صاحب کی بات کریں تو وہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے کیوں کس لیے بم رکھا ہے, اٹامک بم کس لیے چلاتے ہیں, جو وہ بات کرتے ہیں وہ تو صحیح ہوتی ہے نا. ایٹم بم ایسا ہی ہے نا, وہ چلا نہیں دیتے, وہ اپنی طرف سے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, چلا دینا چاہیے. مجھے بڑی خوشی کہتے ہیں چلا دینا چاہیے, چلا دینا چاہیے. کس لیے رکھا ہوا ایٹم بم بنانے کا کیا مانا ہے, چلانا چاہیے یار. تو دوستو, جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ پاکستان دنیا بھر کے آتنکوادیوں کو اپنے یہاں پر پالتا ہے, اور اب یہی پاکستانی آتنکوادی پاکستان کے اندر ہی حملہ کرنے لگے ہیں, جس میں پاکستانی سینا کے کئی سارے جوان مارے جا رہے ہیں. اب اس کو لے کر جب پاکستان کی جنتا سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ حملے پاکستان پر کیوں ہو رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہے یا پھر غلط, تو اس کے اوپر پاکستانی بھارت کو دوش دیتے ہیں کہ پاکستان میں جو آتنکوادی حملے ہو رہے ہیں وہ بھارت کروا رہا ہے, اور اس کو لے کر پاکستان کو بھارت کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے, وہ بھی پرمانو بم سے. اب آئیے جانتے ہیں اس پورے ٹاپک کے اوپر پاکستانی میڈیا کا کیا ری ایکشن ہے اور وہاں کی جنتا اس پر کیا کہتی ہے. ابھی ریسنٹلی خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں پاکستان فورسز کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے, جس میں 4 نوجوانوں کی, پاکستان فورسز کے 4 جوانوں کی جانیں گئی ہیں. پاکستانی پبلک سے بات کروں گا جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. ابھی 3 دن پہلے کی خبر تھی کہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی گاڑیوں کے اوپر حملہ ہوا اور کئی جوانوں کی جانیں گئیں. اس کے بعد پھر میاں والی ایئر بیس پہ حملہ ہوا, وہاں پہ بہت نقصان ہوا. ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں پھر سے اٹیک کیا گیا ہے اور وہاں پہ بھی 4 پاک آرمی کے جو 4 جوان ہیں ان کی جانیں گئی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے, یہ تھوڑی عجیب بات نہیں ہے کہ یہ جس طریقے سے سلسلہ چل پڑا ہے کہ وہ لوگ جو پوری پاکستان کی حفاظت کرنے کی جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی حفاظت کس طریقے سے کر پا رہے ہیں, یا ان کے اوپر جو اٹیک کیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ اس میں میرا کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ, پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے جو درجات ہیں وہ بلند فرمائے اور ان کے صدقے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور کرتا رہے. باقی یہ ہے کہ دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں وہ ان پر اٹیک کرے. بہتر یہ نہیں ہے کہ جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں ان پر اٹیک ہو رہا ہے, ویسے یہ بہتر نہیں ہے. وہ تو ظاہری بات ہے, بالکل اٹیک ہو رہا ہے, لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے, کر کیوں رہا ہے, کون کر رہا ہے, یہ ایک سوال ہے. یہ وہی کر رہے ہیں پاکستان کے جو دشمن, جو دشمن, بہت سارے دشمن ہیں, ہمارے کھلا دشمن ہے. آپ کا یہ ہمسایہ ملک بھی ہے انڈیا, وہ پاکستان کا دشمن ہے. اس ٹائم پہ کیا لنک بن رہا ہے مجھے یہ سمجھا. آپ نا ہر بری بات کے اندر ہر بری بات کے اندر انڈیا کا لنک ہوگا. ہر بری بات کے اندر تو میں کہوں گا ہاں بالکل ٹھیک ہے. اگر لاجک نہیں نا, ہماری ایجنسیاں نے سنے, ہماری نا لاجک پتہ کیا ہوتی ہے, ہمیں ہماری ایجنسیوں پر یقین ہے. ہماری ایجنسیاں جو ہوتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو وہ ایجنسیاں ہماری تحقیقات کرتی ہیں وہ غلط تو نہیں کرتی ہوں گی, صحیح کرتی ہیں نا. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں. یہ چرچ میں پچھلے دنوں چرچ جلے تھے نا, اس کے اندر ہماری, ہاں آپ کو پتا ہے, وہاں پر اب ہماری ایجنسیوں نے تحقیقات کی تو اس میں کون ملوث پایا گیا؟ انڈیا کی را ایجنسی. نہیں دیکھیں, یہاں پہ میں اس چیز سے ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ وہاں کے لوکل, میں خود ہی آپ گئے جڑاوالی گئے؟ نہیں میں جڑاوالی گیا, وہاں پہ جا کے انہوں نے لوگوں نے جن پہ اٹیک ہوا, جن کرسچن پہ, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو لوگوں کو جانتے ہیں, وہ ہمارے محلے والے ہیں, وہ تھا. ٹھیک ہو گیا, وہ جانتے ہیں, وہ سارے آ گئے, لیکن ان لوگوں کو لایا کون لایا؟ وہ سب سے پہلے ہی رہ رہے تھے نا, شروع سے ہی رہ رہے تھے نا. انڈیا کے لوگ انہیں ملوث لوگ نہیں ہوتے, انڈیا کے لوگ نہیں ہوتے. انڈیا میں سلیپر سیل نہیں ہے, پاکستان میں ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب پاکستان کے نہیں ہے, پاکستان کی جو ISI ہے وہ دنیا میں نہیں رہتی. ابھی وہ تو چلو میں یہ تو چھوڑ گیا نا, یہ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ نے بولا کہ بھائی پاکستان کی جو ایجنسی ہے وہ انڈیا میں, یا انڈیا کی ایجنسی پاکستان میں, ہر جگہ پہ, انڈیا کے اندر ہر جگہ پہ الحمدللہ ہے. پھر انڈیا میں کیوں نہیں, مسجدوں پہ اٹیک کیوں نہیں ہوتے, مندروں میں اس طریقے سے کیوں نہیں ہوتا؟ یہ مجھے ایک لاجک بتائیں. آپ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر مسجدوں میں اور مندروں میں اٹیک نہیں ہوتے؟ آپ بتا دیں کہ مندروں پر تو اٹیک نہیں ہوتے, لیکن مسجدوں میں بہت ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں, بہت زیادہ ہوئے ہیں کنفلکٹ لوگوں کے نہیں, جو جیسے خود کچھ دھماکہ ہو گیا, جیسے یہ ہو گیا, اس طرح کے اٹیک کی بات کرو, کوئی 1 یا 2. ہاں, پاکستان میں اٹیک کون کرواتا ہے, اس کی ذمہ داری کون لیتی ہے؟ ٹھیک ہے, کون لیتا ہے؟ TTP اکثر مطلب 90% آپ دیکھتے ہوں گے TTP لیتی ہے. اب TTP کو بنانے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ امریکہ.
امریکہ ہاں، تو پھر امریکہ۔ آپ امریکہ کا نام لیں پھر انڈیا کا نام اب سنیں، اب امریکہ اور انڈیا کون ہے؟ اچھا ہمارے وہ وزیر اعظم نے کیا کہا تھا یہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ٹھیک ہے کہ امریکہ انڈیا کو ماموں بنانا چاہتا ہے اس خطے کا، اچھا تو وہ ان کے کہنے پر کچھ نہیں کرے گا، اچھا سب کچھ کرے گا وہ۔ مجھے یہ بتائیں اس ٹائم جو ہمارے اختلافات چل رہے ہیں وہ کس کنٹری کے ساتھ زیادہ چل رہے ہیں نیبر میں سے؟ اختلاف کسی کنٹری کے ساتھ ہمارا افغانستان کے افغانستان کے اختلاف نہیں ہے، وہ ان کا ہمارا اپنا معاملہ ہے کہ وہ مطلب یہاں کے جو مہاجرین ہیں ہم نے ان کو پناہ دی ہے، وہ یہاں پر رہے ہیں الحمدللہ۔ اب ان کے واپسی جانے کا اسٹیٹ نے فیصلہ کیا ہے تو وہ واپس جائیں، ان کی بھی اسٹیٹ راضی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے ان کی اسٹیٹ راضی ہے لیکن ان کے جو طالبان کے جو اس ٹائم ہیڈ ہیں جو ان کے پرائم منسٹر کہہ لیں یا اس کے علاوہ ان کے وزیر دفاع جو ان سے ان کے ذبیح اللہ مجاہد ہے۔ ڈیفینس منسٹر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا تو ریئیکشن دیکھنا پڑے گا۔ نہیں ریئیکشن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم پر، اب ان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ملا یعقوب ہیں، وہ ان کے جو وزیر مطلب وہ ذبیح اللہ مجاہد ہیں جو ان کے وہ ہیں یار ڈیفینس کے ہیں یا ڈیفینس جو بھی ہے، انہوں نے باقاعدہ لکھ کر دیا ہے اپنی قوم کو، اپنے افغانستانیوں کو، اپنے مجاہدین کو کہ پاکستان پر حملہ کرنا حرام ہے، انہوں نے تو فتویٰ جاری کیا ہوا ہے۔ ضلع خیبر میں پھر سے اٹیک کیا گیا ہے اور وہاں پہ بھی 4 پاک آرمی کے جو 4 جوان ہیں ان کی جانیں گئی ہیں۔ انڈیا کو یار یہ میرے پاس نیوز ہے، انڈیا کیوں سعد رضوی کو بلیم کرتا ہے بار بار کہ وہ بم چلا دے گا، وہ یہ کر دے گا، وہ یہ کر دے گا، ان کے وہ مین چینل۔ اگر مولانا صاحب کی بات کریں تو وہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے کیوں کس لیے بم رکھا ہے، اٹامک بم کس لیے چلاتے ہیں، جو وہ بات کرتے ہیں وہ تو صحیح ہوتی ہے نا، ایٹم بم ایسا ہی ہے نا، وہ چلا نہیں دیتے وہ اپنی طرف سے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، چلا دینا چاہیے، چلا دینا چاہیے، مجھے بڑی کیا کہتے ہیں چلا دینا چاہیے، چلا دینا چاہیے۔ کس لیے رکھا ہوا ایٹم بم بنانے کا کیا مانتا ہے؟ چلانا چاہیے یار، دنیا میں جو نہیں امریکہ نے چلایا، جاپان پر چلایا نہیں ہے۔ آج کے دور میں اسرائیل کے وزیر اعظم نے کیا، وہ جو ہے وزیر دفاع اس نے کیا کہا کہ ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہیں اور ہم نے یہ چلانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو جب وہ وزیر دفاع ہم نے کہا نا، لیکن وہ تو چلا دیتے ہیں ظالم۔ ان کے جو طالبان کے جو اس ٹائم ہیڈ ہیں جو ان کے پرائم منسٹر کہہ لیں یا اس کے علاوہ ان کے وزیر دفاع جو ان سے ان کے ڈیفینس منسٹر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا تو ریئیکشن دیکھنا پڑے گا۔ نہیں ریئیکشن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم پر، اب ان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ملا یعقوب ہیں، وہ ان کے جو وزیر مطلب وہ ذبیح اللہ مجاہد ہیں، انہوں نے باقاعدہ لکھ کر دیا ہے اپنی قوم کو، اپنے افغانستانیوں کو، اپنے مجاہدین کو کہ پاکستان پر حملہ کرنا حرام ہے، انہوں نے تو فتویٰ جاری کیا ہوا ہے، پورا وہ ریٹن میں فتویٰ ہے، آپ ان کی جا کر وہ ٹویٹر جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی افغانستان کے جو لیڈر ہیں اس ٹائم طالبان کے لیڈر، انہوں نے کوئی فتویٰ جاری کیا ہے کہ بھائی پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا کسی بھی قسم کا حرام ہے، حرام ہے۔ یہ بارڈر پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں یہ اب امریکہ کو کس کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے تو لگتا ہے امریکہ کو کسی کے خلاف سازش کرنے کی، نہیں کمال ہے، تو وہ روس کے خلاف نہیں کرے گا؟ ہاں روس کے خلاف، رشیا کے خلاف، تو اوپنلی چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ان کے